السلام علیکم ناظرین، وقت اسپیشل میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد اسامہ۔ ناظرین، آج ہم سعودی عرب اور یمن کی صورتحال کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف کی جانب سے آج ایک پالیسی بیان جاری کیا گیا ہے، اور اس پالیسی بیان میں متفقہ قرارداد کے اکارڈنگلی ہی وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کی اگر ٹیریٹری جو ہے اس کو خطرہ ہوا، کچھ سعودی عرب کی حدود کو خطرہ ہوا، تو پاکستان سعودی عرب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو یمن میں جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی ہم اس کو بحال بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ جو منتخب حکومت تھی وہاں پر اسے بحال ہونا چاہتے ہیں۔ ثالثی کا کردار ہی پاکستان اس حوالے سے ادا کرے گا۔ آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ خالد فاروقی صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ ساتھ راحت ذوالفقار صاحب موجود ہیں۔ خالد فاروقی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں اور ذوالفقار راحت صاحب تجزیہ کار ہیں، اینکر پرسن ہیں۔ ناظرین، آج وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی جانب سے جو بیان دیا گیا، پالیسی بیان، ان کا اس پالیسی بیان میں کیا کہنا تھا، پہلے وہ دیکھتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتائیں گے ابھی وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی جانب سے جو پالیسی بیان دیا گیا ہے ان میں ان کا یہی کہنا تھا، موقف ان کا یہی تھا کہ جو پالیسی اپنائی گئی تھی متفقہ قرارداد میں جن چیزوں کو شامل کیا گیا تھا، اور اس میں یہی تھا کہ سعودی عرب کی اگر سرحد کو خطرہ ہوگا، حدود کو خطرہ ہوگا، تو پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، پاکستان بالکل پارٹیسپیٹ کرے گا اور سعودی عرب کا دفاع کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نواز شریف نے جو دوسری پالیسی تھی ثالثی کا کردار ادا کرنے کی، اس حوالے سے بھی بتایا ہے۔ وزیر اعظم کا کیا کہنا تھا وہ دیکھتے ہیں۔ یمن کی صورتحال پر پالیسی بیان دیتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ یمن پر پارلیمنٹ کی قرارداد کے بعد کئی قسم کے بیانات سامنے آئے، بلا شک و شبہ خلیجی اتحادیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میڈیا میں بعض افواہیں پاکستان اور عرب برادر ممالک میں غلط فہمیاں پھیلا رہی ہیں۔ Some media reports are speculative and tend to create misunderstanding between Pakistan and its Arab brothers. We have not responded to these speculations because we believe that public comments would be counterproductive. وزیر اعظم نے واضح کیا کہ سعودی عرب کی خود مختاری اور سالمیت خارجہ پالیسی کا اہم حصہ ہے۔ دوست چھوڑے نہیں جاتے۔ سعودی بھائیوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے اور ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلیں گے۔ Saudi sovereignty, territorial integrity and stability, which has been the main pillar of our foreign policy pursued by successive governments. Our firm assurance to our Saudi brothers that we shall stand shoulder to shoulder with them. نواز شریف کا کہنا تھا کہ زمینی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سعودی عرب کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ سعودی عرب کی سالمیت کو خطرہ ہوا تو سخت جواب دیں گے۔ The resolution has affirmed in clear and categorical terms that any violation of the Saudi territorial sovereignty or threat to the two holy mosques will evoke a strong response from Pakistan. وزیر اعظم نے حوثی قبائل کی حکومت کے خلاف بغاوت کی مذمت کرتے ہوئے بتایا کہ ایرانی حکام کے ساتھ یمن کی صورتحال پر بات چیت ہوئی اور ایران پر زور دیا ہے حوثی باغیوں کو مذاکرات کی میز پر لانے میں کردار ادا کرے۔ مذاکرات کے ذریعے یمن کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ Strong condemnation of actions by the Houthis and other non-state actors to overthrow the legitimate government of Yemen, and serious concern at the rapidly deteriorating humanitarian situation and the urgency of finding a peaceful solution of the crisis through dialogue among the warring factions. وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ یمن میں صدر ہادی کی حکومت کی بحالی پر یقین رکھتے ہیں۔ پارلیمنٹ کی قرارداد حکومت کی پالیسی کے مطابق ہے۔ جی، مسلسل رابطے میں ہیں اور سعودی عرب کی جو خطرہ ہوگا سالمیت کو اس کا سخت جواب دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مذاکرات کے ذریعے فرسٹ پرائرٹی یہ ہے کہ مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ خالد فاروقی صاحب، وزیر اعظم صاحب کی جانب سے پالیسی بیان آیا ہے، وضاحتی بیان بھی اسے کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیسا دیکھتے ہیں آپ اس بیان کو؟ دیکھیے، اس کو وضاحتی بیان میرا خیال ہے پرائم منسٹر کو شاید اس سٹیج پہ کبھی ضرورت پیش نہ آتی اگر پاکستان کی خارجہ پالیسی میں وہ ماہرین بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم ایک وزیر خارجہ کو سامنے اس کی قیادت میں ہم ایک منسٹری کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت ایک یوں سمجھیے کہ بلکہ یہ 3 ہیڈ پالیسی ہے، جہاں پہ ایک طرف آپ کے مشیر خارجہ بیٹھے ہیں، ایک طرف آپ کے جو ایڈوائزر ہیں وہ بیٹھے ہیں، دوسری طرف پھر خود پرائم منسٹر ہیں جو ڈیسیژن لیتے ہیں۔
تو یہ تو اور بیان دیتے وقت وزیراعظم کے پیچھے ان کی پوری ٹیم موجود تھی اور یہ مجھے لگا یوں ہی جیسے آپ نے ابھی کہا کہ وضاحتی بیان، یہ اگرچہ یہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ تھی لیکن اس سٹیج پہ یوں ہی لگ رہا ہے کہ جیسے ایک وضاحتی بیان ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے ایک سٹیپ آگے نکلے ہیں جو پارلیمنٹ کی قرارداد تھی۔ مثال کے طور پہ پارلیمنٹ کی قرارداد میں غیر جانبداری کا پہ بہت زور دیا گیا تھا۔ اب میں جہاں تک پرائم منسٹر کی سپیچ کو سمجھاؤں، کی سٹیٹمنٹ کو سمجھاؤں، اس میں تو مجھے قطعی طور پہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو موقف ہے یمن کے ایشو پہ، کرائسس پہ جو ایک موقف ہے، اس پہ کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ دیکھیے انہوں نے ہوتی قبائل کو کہا کہ یہ جا رہے ہیں، انہوں نے اللیگل ایکٹیویٹی کی ہے، انہوں نے ہادی گورنمنٹ کو کہا کہ یہ لیگل گورنمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، کاروائی ہونی چاہیے، لیکن مذاکرات پہ انہوں نے ساتھ ساتھ زور دیا۔ تو سعودی حکومت اس سے پہلے مذاکرات کی کرتی رہی ہے۔ فاروقی صاحب لیگل گورنمنٹ تو ہے، لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ انتخابات یہاں پر کروائے جائیں تو انتخاب کیوں نہیں کروائے جاتے؟ کنفیوژن ہے یہاں پر بھی ایک۔ نہیں دیکھیے اسامہ، یہ وہاں کی جو ایک انٹرنل صورتحال ہے وہ ایک الگ سے ہے۔ کسی بھی اسٹیٹ میں جب جو داخلی معاملات ہوتے ہیں، فاروقی صاحب یہ انٹرنل کہیں گے آپ یا ایکسٹرنل کہیں گے؟ کچھ گڑبڑ تو ہے کہیں پر؟ دیکھیے وہ انٹرنل پہلے ہے، اس کے ساتھ اس کے اثرات ایکسٹرنل ہیں، کیونکہ وہ بارڈر سعودی بارڈر ہے اور وہاں پہ ایک اسٹریٹجک جو صورتحال ہے، ایک تو یہ ہے کہ معاشی طور پہ یہ علاقہ فاروق صاحب جب گھر پہ کچھ لڑائی جھگڑا ہوگا تو باہر ہی آواز آئے گی نا، کچھ انٹرنل معاملات بھی ایسے ہی بگڑے ہوئے۔ میں یہی عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں پہ انٹرنل جو معاملات ہیں وہاں پہ تو دیکھیے ان کی وہاں پہ ابو سارے کی وہاں پہ حکومت رہی، پھر ہوتی قبائل ہیں ان کا کچھ اثر و رسوخ وہاں پہ ہوا، لیکن ان کی کوئی اکثریت نہیں، بہت چھوٹی ایک منارٹی ہے، بہت ہی قلیل، 1% 2% ان کی تعداد ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہاں پہ جو فقہی جو مسالک کی وہ تقسیم ہے وہ بھی ہے، اور پھر اس وقت کی جو ہادی گورنمنٹ ہے وہ ہے۔ ہمیں تو اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ سعودی عرب اور اس کے جو اتحادی ممالک ہیں انہوں نے اس انٹرنل لڑائی کو کس طرح سے لیا ہے۔ انہوں نے بیسیکلی اس کو اپنے لیے ایک ڈائریکٹ تھریٹ سمجھا ہے، اور جو پاکستان کی پالیسی رہی، جو آج سے ایک ہفتہ پہلے تک تو پالیسی بہت کلیئر تھی کہ ہم ہر جگہ پہ، ہر محاذ پہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور تمام جماعتوں کا یہی تقریباً موقف یہی ہمیشہ سے پاکستان میں گورنمنٹ کا یہ موقف رہا ہے۔ اور یہ یوں سمجھیے کہ بلکہ 70 کے بعد جو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت پیپلز پارٹی کی آئی تھی، پین اسلامزم میں جب ہم اس میں گئے تو ہم نے ایک پالیسی وضع کر لی، اور اسی پالیسی کو بے شک ضیاء اللہ کو ان سے قطعی مختلف آئے، انہوں نے اس کو جاری رکھا، پھر مشرف آئے انہوں نے اس کو جاری رکھا، نواز شریف بینظیر کی گورنمنٹس آتی رہی انہوں نے بھی اسے جاری رکھا۔ اب جو ہے اب پالیسی میں میرے خیال میں پاکستان کی پالیسی میں تھوڑا سا تضاد یہ آیا کہ ہم نے جو وعدے کیے تھے، جو معاہدے کیے تھے، جو ہم نے قسمیں جو کچھ بھی ہم ان کو بتاتے رہے، ہم اس کے ایک دم سے ایک مختلف سمت میں چل گئے ہیں۔ ہمیں بیسیکلی ایک پالیسی میں تو جانبداری دکھانی نہیں چاہیے، لیکن کیا اس موقع پہ یہ ضروری ہے کہ ہم غیر جانبداری میں اس حد تک آگے چلے جائیں کہ ہم پہ جانبدار ہونے کا احساس شروع ہو جائے؟ تو اس میں ہم اپنے سعودی دوستوں کو، ہم اپنے عرب دوستوں کو شاید مطمئن کرنے میں میرا خیال ہے ناکام رہے ہیں۔ پالیسی سٹیٹمنٹ پرائم منسٹر کا جو ہے یہ ون سٹیپ فارورڈ ہے اس سے جو پرائم منسٹر کا پہلے جو پارلیمنٹ کی قرارداد تھی اس سے آگے آئے ہیں۔ میرے خیال میں اس سٹیٹمنٹ کے بعد شاید صورتحال جو ہے وہ بہتر ہے۔ راحت صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں ایسا کہ جو صورتحال تھی ساری اور وزیراعظم نواز شریف کو یہ ضرورت پیش آئی کہ ایک پالیسی بیان یا کوئی وضاحتی بیان دیا جائے، کیا وزیراعظم کامیاب ہوئے اس بیان کو کنوے کرنے میں؟ اسامہ صاحب تھینک یو ویری مچ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو یہ درست ضرورت پیش آئی، اس کی وضاحت اس لیے کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ سعودی عرب اور پاکستان کے جو ریلیشنز ماضی کے اندر رہے ہیں اب جا کے اس کے اندر ایک عجیب و غریب صورتحال دیکھی جا رہی ہے۔ اس کے بعد پرائم منسٹر کو یہ کہنا پڑا کہ نہیں، ہم اپنی ماضی کی اس پوزیشن پہ کھڑے ہیں۔ اس کو دو طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ سوڈان کو دیکھ لیں، آپ یو اے ای کو دیکھ لیں، آپ کویت کو دیکھ لیں، مصر کو دیکھ لیں، ٹرکی کو دیکھ لیں، تمام مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں ان کی کوئی 10 لاکھ کے لگ بھگ فوج بنتی ہے۔ ان کے پاس لڑاکا طیارے بھی ہیں، ان کے پاس ٹینکس بھی ہیں، ان کے پاس باقی انسٹرومنٹس بھی ہیں۔ اس کے باوجود ٹرکی جو سعودی عرب پاکستانی فوج پہ رلائے کر رہا ہے، اور بار بار کیا نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ اس کے باوجود سعودی عرب بار بار کہتا ہے جی پاکستان اپنی فوج بھیجے، پاکستان اپنا ایکوپمنٹ بھیجے، پاکستان اپنا لڑاکا طیارے بھیجے، رڈار بھیجے اور باقی سسٹم بھیجے، اور سعودی عرب اس حوالے سے بار بار ریکویسٹ کر چکا ہے، تحریری طور پہ بھی اور ٹیلی فونیکلی بھی، روزانہ کی بنیاد پہ رابطے ہو رہے ہیں۔ ایک طرف تو آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب کو کس لیول کا یہ تھریٹ ہوگا کہ یہ تمام پر تر صورتحال ہونے کے باوجود، یعنی مڈل ایسٹ کے سارے لوگ موجود ہیں، عرب لیگ ساتھ کھڑی ہے، مصر میں سمجھتا ہوں کہ 4 لاکھ سے زیادہ فوج کے ساتھ وہاں پہ موجود ہے،
ٹرکی ساتھ ہے، لیکن مصر کبھی پاکستان کے میرا خیال ہے ساتھ نہیں رہا. مصر پاکستان کی میں بات ہی نہیں کر رہا، میں تو کہتا ہوں کہ سعودی عرب کا پینک دیکھیں، پاکستان کے ساتھ ہی سعودی عرب کی پینک دیکھیں کہ سعودی عرب کے ساتھ میڈل ایسٹ کے عرب لیگ کے تمام کنٹریز موجود ہیں، اس کے باوجود اس کو کس لیول کا یہ تھریٹ ہوگا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لڑائی کوئی ایک نارمل لڑائی نہیں ہے، اس کو آپ اس طرح سے لیں کہ اس میں اسرائیل بھی شامل ہے، اس میں امریکہ بھی شامل ہے، اور سعودی عرب بہت حد تک امریکی اثر و رسوخ سے آزاد ہونے جا رہا ہے. جب امریکہ نے یہ سعودی راحت صاحب میں معذرت کے ساتھ، امریکہ نے اپنے اسلحہ بھجوایا ہے اس تمام تر سچویشن میں، یمن اور سعودی کی جب سے کشیدہ صورتحال ہوئی ہے، امریکہ کا اسلحہ اسامہ کویت کا ایشو تھا، کویت کے بعد سے لے کے آج کے دن تک سعودی عرب کا جتنا دفاع تھا وہ امریکہ کے مرہون منت تھا. ابھی کچھ عرصہ پہلے سعودی عرب نے امریکہ کی مرہون منت جو صورتحال تھی یا پالیسی تھی یا دفاعی صلاحیت تھی اس سے تھوڑا پیچھے ہٹنے کی کوشش کی ہے. آج پھر ایک طرح سے دوبارہ سے امریکہ پہ سعودی عرب ڈیپینڈنٹ ہو گیا، اور سعودی عرب کا رخ تھوڑا مشرق وسطیٰ کی طرف تھا، پاکستان کی طرف رخ تھا، اور میڈل ایسٹ کے جتنے کنٹریز تھے اس کی طرف رخ تھا. اور سعودی عرب چاہ رہا تھا کہ امریکہ سے جان چھڑائی جائے. امریکہ سعودی عرب کے دفاع کے نام پہ وہاں سے جو مفادات حاصل کر رہا تھا، سعودی عرب میں ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا. وہاں پہ تھنک ٹینکس نے اور وہاں پہ گورنمنٹ کے جو لوگ تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ کسی طرح جو امریکی تسلط ہے اسے جان چھڑائی جائے. اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو انٹرنیشنل پرسپیکٹیو میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو جنگ ہے یہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے، جہاں پہ یہودی اپنا کام کر رہے ہیں، وہاں پہ امریکہ اپنا کام دکھا رہا ہے، وہاں پہ عیسائی کمیونٹی اپنا کام دکھا رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے درست فیصلہ کیا، اور پاکستان کی جو ریزولیشن آئی جوائنٹ سیشن میں وہ بہت بر وقت اور بہت درست فیصلہ تھا، کیونکہ یہ جو آگ یمن کے اندر آج بڑک رہی ہے یہ آگ الٹیمیٹلی دیگر اسلامی ممالک تک جائے گی، اور دونوں طرف سے اسلامی دونوں طرف سے مسلمان مریں گے، اور اس پہ کفار اور غیر مسلم جو ہے وہ جشن منائیں گے. صحیح. راحت صاحب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. خالد فاروقی صاحب، راحت صاحب نے بات کی کہ امریکہ کے جو اثر و رسوخ سے سعودیز نے نکلنے کی کوشش کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں سعودیز اس میں ابھی تک کامیاب ہو پائے ہیں یا کامیاب ہو جائیں گے اس میں؟ راحت صاحب کا یہ اپنا موقف ہے، اور مجھے ظاہر ہے کہ اس سے اختلاف کرنے کی تو خیر ضرورت نہیں، لیکن میں اپنی رائے صرف اس میں دینا چاہوں گا کہ مجھے ایسی کوئی ان کی طرف سے انٹینشنلی کوئی ایسی کوشش نظر نہیں آئی. جو سعودی عرب ہے اس کی پالیسی اور اس کے مفادات جو ہیں مکمل طور پر ویسٹ سے جڑے ہوئے ہیں، اور ویسٹ سے مطلب یہ ہے کہ اس کے امریکہ سے مفادات ہیں. سعودی پیسے سے امریکی معیشت میں ایک شیئر ہے اس کا باقاعدہ طور پہ تقریباً 9% to 11% ان کا شیئر ہے، جس سے امریکہ کی جو معیشت پوری جو ہے اس میں یہ اتنا ڈالر اس کا چلتا ہے. اسی طرح سے جو امریکہ کو اس وقت تیل کی ضرورت ہے وہ تمام تر وہ یہیں یمن کے ایریا سے گزرتا ہے. تو ابھی تک تو مجھے ان کی طرف سے یہ کوشش نظر نہیں آئی. البتہ یہ ضرور ہوا ہے کہ سعودی عرب کے جو نئے شاہ آئے ہیں انہوں نے پچھلے شاہ عبداللہ کی نسبت اپنی پالیسی تھوڑی سی جو ہے اوپن کی ہے. اوپن پالیسی سے مطلب ان کا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ وہ اخوان کی حمایت کر رہے تھے، مکمل طور پہ مخالفت کر رہے تھے شاہ عبداللہ. انہوں نے ایجپٹ میں جو اخوان کی حکومت تھی اس کو جب فوج نے وہاں تختہ الٹ دیا تو اس اقدام کی انہوں نے حمایت کی. پھر خود سعودی عرب کے اندر جو مصریوں کی تعداد ہے تقریباً 2 ملین کے قریب ہے، اور اس میں 1.8 ملین کے قریب کہا جاتا ہے کہ اخوان ہیں. سو اس لیے سعودی عرب داخلی طور پہ خاصا خائف تھا ان اخوان سے بھی. لیکن اب یہ ہے کہ اب انہوں نے ترکی کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بہتر بنایا ہے. آپ دیکھیے کہ ترکی میں جو یمن کی پولیٹیکل پارٹی جو مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہاں پہ جو ترکی کی حمایت یافتہ پارٹیز ہیں. خالد فاروقی صاحب بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین ابھی بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو راحت صاحب سے بات کریں گے اس حوالے سے کہ اندرونی معاملات کی بات خالد فاروقی صاحب نے کی، اندرونی معاملات کا ایشو اٹھائیں گے. راحت صاحب کے ساتھ ہمارے ساتھ رہے گا. بریک کے بعد ناظرین آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سعودی عرب اور یمن کے حوالے سے بات چیت جاری ہے. ہمارے ساتھ خالد فاروقی صاحب موجود ہیں، راحت ذوالفقار صاحب موجود ہیں. راحت صاحب، خالد فاروقی صاحب نے کہا کہ اندرونی معاملہ تھا، ایک الیکشن ان کا کروانا یا نہ کروانا ایک اندرونی معاملہ. لیکن لیبیا کی اگر بات کریں تو لیبیا بھی ایک اسلامی ملک ہے، اور وہاں پہ بھی کرنل قذافی کی جو چلتا رہا الیکشن نہیں کروانے، ایک آمریت کا دور رہا. تب مسلم ممالک کو کیوں یاد نہیں آیا تب ایک اتحاد بنایا جائے اور اس معاملے کو حل کیا جائے؟ اسامہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عرب سپرنگ کا جو معاملہ اکثر ڈسکس ہوتا ہے، یہ معاملہ اصل میں کسی بھی ملک کا اندرونی اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پہ ایک سازش کے تحت انٹرنیشنل میڈیا انوالو ہوتا ہے، انٹرنیشنل سازش ہوتی ہے، انٹرنیشنل طاقتیں وہاں پہ فوکس کرتی ہیں،
اور وہ جس ملک کے اندر چاہتی ہیں وہاں پہ گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. صحیح. وہ ٹرکی ہو، وہ لیبیا ہو، وہ مصر ہو یا اب یمن ہو. تو یمن میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بڑا آئیڈیل ایک کنٹری تھا کہ جہاں پہ غربت بھی تھی، جہاں پہ القاعدہ بھی اس پوزیشن میں تھی کہ وہاں پہ گڑبڑ کر سکے، ISS کے اب وہاں پہ ایک پینیٹیشن تھی. تو ابھی آپ نے چند دن پہلے یہ سنا ہوگا اور خبر بھی پڑھی ہوگی کہ وہاں پہ 300 قیدی القاعدہ کی لیڈرشپ نے یا القاعدہ کے لوگوں نے جیلوں سے وہاں پہ رہا کروا لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ یہ سارے وہ اثرات موجود ہیں جو انٹرنیشنل پلیئرز کو یا سازشی لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عرب کنٹریز کے اندر یہ سارا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے ایک جگہ سے شروع ہو کر یہ سعودی عرب تک جو پہنچا ہے، اس کے پیچھے یہود و نصارہ موجود ہیں، اس کے پیچھے امریکہ کی سازش ہے. اگر سعودی عرب کو یہ اب سمجھ آ گئی ہے اور وہ پاکستانی فوج پہ اور پاکستان پہ زیادہ رلائے کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ سارا کچھ سمجھنے کے بعد اس طرف فوکسڈ ہیں کہ پاکستانی فوج وہاں پہ آئے اور ہماری راز صاحب یہ تو ہر کوئی کہتا ہے کہ یہود و نصارہ کا ایک ایجنڈا ہے جس کے تحت یہ ساری کاروائیاں ہو رہی ہیں. کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو مرکزیت ہے، پاکستان کا جو مرکز ہے، خانہ کعبہ اور روضہ رسول، اس کو ٹارگٹ کیا جائے. اور توبہ نعوذ باللہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی حفاظت والا بھی نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے. ہمارا بینگ مسلم یہ بلیو ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سازشیں بہرحال جاری ہیں. اس میں اسرائیل پوری کوشش کر رہا ہے. اس میں حوثی کے بارے میں آپ کو شاید مجھے نہیں پتا کہ آپ کے نالج ہے کہ نہیں، ان سے بیان جو منسوب کیے جاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ اس مرکزیت کو نہیں مانتے. حوثی جو ہیں وہ دیکھیں ایران کے اکثر جو علماء ہیں، شیعہ علماء ہیں، وہ بھی ان سے اختلاف کرتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کو یا روضہ رسول کی مرکزیت کو اس حد تک مذہبی طور پہ یہ نہیں مانتے. اگر ان کا یہی عقیدہ ہے تو سعودی عرب کے ساتھ جس اکثریت سے 60,000 کی اکثریت سے وہ موجود ہیں، اور سعودی عرب کے اندر بھی ایک صوبہ ایسا ہے جہاں پہ یہ حوثی اور شیعہ اکثریت کے اندر موجود ہیں، تو سعودی عرب کا ان حالات میں پینک ہونا، ان حالات میں الرٹ ہونا ایک فطری بات ہے. یہ کوئی مطالبہ کیا نہیں کیا ان کی طرف سے؟ مطالبہ تو یہ تھا نا کہ الیکشن کا مطالبہ تھا ان کی طرف سے زیادہ جو دیکھنے میں آیا. دیکھیں اس کو آپ نہ قبائل کی جنگ سمجھیں، نہ کچھ علاقے پہ قبضے کی جنگ سمجھیں. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، کوئی تجزیہ کر کہتے ہیں دیکھیں یہ تو کچھ علاقے پہ قبضے کی بات تھی، یا صنعاء پہ قبضے کی بات تھی، یا عدن پہ قبضے کی بات تھی، یہ تو قبائل کی لڑائی تھی، یہ تو 2 فرقوں کی بات تھی. میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے اور وہاں پہ جان بوجھ کر ایسی صورتحال سعودی عرب کے بارڈر پہ یہ پیدا کی گئی ہے اور الٹیمیٹلی مقصد اس کا سعودی عرب کو ٹارگٹ کرنا ہے. اور جہاں تک پاکستان کا سفارتی طور پہ اس سارے معاملے کو دیکھنے کی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سفارتی جو تعلقات ہوتے ہیں یہ 1 وے ٹریفک نہیں ہوتی، یہ کوئی رومانس بھی نہیں ہوتا، یہ 2 وے ٹریفک ہوتی ہے. پاکستانی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس حوالے سے ایک سالڈ اپنی سفارتی پالیسی بنائے تاکہ پرائم منسٹر کو اس حوالے سے وضاحتی بیان بار بار جاری. خالد فاروقی صاحب، راحت صاحب نے کہا کہ ایک یہود و نصارہ کی ایک سازش ہوتی ہے. ہر بار سازش تو یہود و نصارہ کی ہوتی ہے، لیکن اس سازش کو فیس کرنے کے لیے، اس کو بیئر کرنے کے لیے، اس کا حل ہم اکٹھے ہو کے کیسے تلاش کریں اور ابھی تک کیوں نہیں کر پاتے ہم لوگ؟ نہیں، میں پھر یہ کہوں گا کہ کوئی سازش اس طرح کی مجھے نظر نہیں آتی، اس لیے کہ یمن کا کرائسس کو پہلی بار نہیں آیا. راحت صاحب سے میں پھر معذرت سے یہ کہوں گا کہ یہ دیکھیے یہ تو بہت پرانا ایشو ہے، یہ چل رہا ہے مسلسل، کبھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے کبھی گرم ہو جاتا ہے. یہاں پہ بیسیکلی اس وقت جو ہے یہ جو ریزسٹنس سعودی عرب کو دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو یمن کی آبادی ہے اس کی جو تقسیم ہے اس میں جو پچھلے صدر ان کے ابو صالح تھے، یہ ان کی فوج لڑ رہی ہے. صحیح. لیکن نا یہ فوج کی فوج سے لڑائی ہو رہی ہے، اور جو فوج کی فوج سے لڑائی ہو رہی ہے اس پہ 3-4 فریق آ گئے ہیں. اب ایک وہاں پہ القاعدہ اپنی جنگ لڑ رہی ہے، ہادی کی فوج اپنی جنگ لڑ رہی ہے، جو ابو صالح ان کی فوج اپنی جنگ لڑ رہی ہے، حوثی جو ہیں وہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. تو اس طرح سے مختلف وہاں پہ گروہ ہیں جو اس وقت لڑائی کوئی کسی کے ساتھ، اسلحہ امریکہ کا چل رہا ہے، اسلحہ امریکہ کا چل رہا ہے. اور جو امریکہ کا اسلحہ ہے وہ وہاں پہ سعودی عرب اس کا اتحادی ہے، ایک دوسرے کی ضرورت کے وہ سانجھی ہیں اور وہ پوری کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے کی ضرورت. یہود و نصارہ کی جہاں تک سازش ہے، یہ تو ہم ایک کانسپریسی تھیوری میں ہمیشہ سے رہے ہیں اور ہم اس کو سمجھتے بھی رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہی عرب ممالک ہیں جو وہاں سے امریکہ کی سپورٹ پوری مانگتے ہیں. جب صدام کا کویت پہ حملہ ہوتا ہے، ہر ایشو پہ امریکہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اسرائیل ان کا ایک اتحادی ملک ہے اس حد تک کہ وہ جو عرب ریجن کی سیکیورٹی ہے وہاں کے حوالے سے بیسیکلی جو پرابلم ان کو سامنے اس وقت آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کی پسند کی وہاں پہ حکومت نہیں ہے، سعودی حکومت کی یمن کے اندر، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ وہاں پہ ایران کا جو اثر و رسوخ ہے. دیکھیے ایک چین بن رہی ہے نا، ایران بھی ہے، عراق بھی ہے،
لبنان بھی ہے, بحرین میں بھی وہ اہل تشیع کی ہے. تو یہ ایک طرح کی سپورٹ ان کی ایران کی بڑھتی جا رہی تھی. یمن پہ وہ نہیں چاہتے, سعودی نہیں چاہتے کہ یمن میں کوئی ایسی حکومت قائم ہو جائے جس کو ایران کی بالواسطہ یا بلا واسطہ سپورٹ ہو. تو وہ اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جو پچھلے صدر تھے جو ابو صالح ہیں, وہ سعودی عرب کو اتنا سپورٹ, اس کی اتنی سپورٹ میں نہیں اس وقت گئے. تو انہوں نے نئی ایک حکومت لے آئے, اور یہ جو نئی حکومت ہے اس کو حوثی جو ہیں انہوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا تھا, جو معاہدہ ان کا ہوا تھا انہوں نے بھی اس کو تسلیم کیا تھا. اب وہاں پہ جو یہ ابتری اور جو انتشار ہے, سعودی عرب اس سے نجات چاہتا ہے. اس میں وہ پاکستان کی سپورٹ اس لیے بھی چاہتا ہے کہ پاکستان پہلے بھی وہاں پہ ان کے لیے ایک بااعتماد طور پہ اس نے مختلف آپریشنز میں حصہ لیا ہے. جی صحیح ہے. تو اب بھی وہ, اگر میرے اپنے خیال کے مطابق, میں اس میں آخری یہ بات کہوں گا کہ پاکستان اگر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اگر اپنی فوج وہاں بھجواتا ہے تو اس کا ایک فائدہ ضرور یہ ہو سکتا ہے, سعودی چاہیں یا نہ چاہیں, اس کا ایک فائدہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہمارے تعلقات بہتر رہیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ خطہ مقدس جو ہے وہاں پہ غیر ملکی افواج یعنی ویسٹرن فورسز جو ہیں وہ منیمم رہ جائیں گے. جی صحیح ہے. خالد فاروقی صاحب نے کہا کہ ہمیں کچھ اسٹیپس لینے چاہیے. ابھی ایک بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو بات کریں گے. وزیر اعظم صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ ہم سمجھنے میں, اور قرارداد جو پاکستان کی طرف سے متفقہ طور پر منظور کی گئی, سعودیز اسے سمجھنے میں تھوڑے قاصر رہے, ان کی سمجھ میں بات ٹھیک طرح سے نہیں گئی. راحت صاحب سے اس بارے میں بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, وقت اسپیشل میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے ایک بار پھر. خالد فاروقی صاحب نے بات کی ابھی, اب بات کریں گے راحت ذوالفقار صاحب سے. راحت صاحب, وزیر اعظم صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ خلیجی جو اتحادی ہیں وہ ہماری قرارداد کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں سکے. کیا ہماری قرارداد جو متفقہ طور پر تمام جماعتوں نے پارلیمنٹ میں منظور کروائی, اس میں کچھ ایسی چیز تھی یا ایسی بات تھی جو سمجھ سے بالا تر ہو؟ میرا خیال ہے کہ اس میں حکومت کی کنفیوژن مجھے ضرور نظر آ رہی ہے. اس میں اس پارلیمنٹ کی قرارداد میں کوئی چیز نہیں تھی, لیکن گزشتہ جو 36 اور 48 گھنٹے ہیں اس کے درمیان میں کچھ باتیں ضرور ہوئی ہیں, اور شاید سعودی عرب کو یہ احساس ہوا ہو کہ پاکستان کے اندر جو ان کا اثر و رسوخ تھا مذہبی حلقوں میں وہ شاید کم ہو گیا. تو اس کے بعد سعودی عرب کے پالیسی میکرز نے کچھ ریال وہاں سے شاید وہ بیچنے شروع کیے اور کچھ لوگوں سے رابطے شروع کیے, اور پاکستان کے اندر جو مذہبی حلقے تھے وہ گزشتہ 36 گھنٹوں میں مجھے بہت متحرک نظر آئے. اس میں طاہر اشرفی صاحب بھی پریس کانفرنس سعودی عرب کے حق میں کرتے ہوئے نظر آئے, مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقع بھی مجھے چینج نظر آیا, جبکہ جوائنٹ سیشن کے اندر ایسی صورتحال نہیں تھی. جوائنٹ سیشن میں مولانا کی مجھے تقریر یاد ہے, مولانا نے بڑی سختی سے کہا تھا کہ ثالث بنے بجائے کہ, اور مولانا نے قرآن کی جو آیت تھی اس کا ترجمہ کر کے بتایا کہ فریق نہ بنے جب دو مسلمان لڑ پڑیں, ان میں صلح کروائیں. اب جس کی جتنی حیثیت ہے وہ اس لیول پہ پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی اور انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں, سعودی عرب ہو یا کوئی اور ہو, سب کو وہ بلیک میل کر رہے ہیں اپنی اپنی حیثیت میں, وہ مذہبی لوگ ہوں, وہ سیاسی لوگ ہوں یا باقی لوگ ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ طاہر اشرفی ہو یا ساجد میر صاحب ہوں یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں, یہ تمام لوگوں کا سب کو پتہ ہے کہ یہ کس کے کہنے پہ کیا کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس لحاظ سے وہ بدقسمت ملک ہے کہ جہاں پہ ایران اور سعودی عرب کی پراکسی وار گزشتہ کئی سالوں سے لڑی جا رہی ہے. یعنی وار ان کی ہے, جنگ ان کی ہے, سرزمین پاکستان کی ہے. بالکل صحیح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ تماشا بند ہونا چاہیے, اور مجھے اس لحاظ سے بڑی خوشی تھی کہ جب سعودی عرب کا یہ ایشو کھڑا ہوا تو اس کو مذہبی حلقوں نے زیادہ رسپونڈ نہیں کیا. لیکن اب سعودی عرب کے ایک مذہبی امور کے وزیر جب سے وہاں پاکستان کے دورے پہ وہاں سے روانہ ہوئے, تب سے پھر موقف بھی تبدیل ہو رہے ہیں, لے کے پاکستان کے مذہبی حلقوں میں وہ بیان چینج ہونے شروع ہو گئے. وہ خود بڑے بڑے لیڈروں کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے بیانات سعودی عرب کے حق میں لے کے وہ اخباروں کے دفتروں کے باہر 2-2 گھنٹے کھڑے رہے, جبکہ ایک ہفتہ پہلے تک نہ ان کو حرمین شریف کی فکر تھی, نہ سعودی عرب کی فکر تھی, نہ کسی اور چیز کی فکر تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس بات کا بھی نوٹس لینا چاہیے. یہ ماضی کے اندر یہ صورتحال رہی ہے کہ ایران نے بھی پاکستان کے اندر اپنا اثر و رسوخ بنایا ایک مخصوص فرقے کے ذریعے, سعودی عرب نے بھی پاکستان کے اندر اپنا اثر و رسوخ پیدا کیا. یہ پاکستانی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس حوالے سے زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائے اور ان سارے معاملات کو سفارتی طریقے سے حل کرے. ایک انٹرنیشنل ایشو ہے اور اس پر بھی ڈوئل سٹینڈرڈ دیکھنے میں آ رہا ہے. مجھے خالد فاروقی ایک مذہبی گروپ نے حکومت پہ پریشر بڑھایا تو آپ کی ایک نئی سٹیٹمنٹ آ گئی,
دوسرے نے گروپ نے پریشر بڑھایا تو آپ کی ایک نئی سٹیٹمنٹ آ گئی. حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ سفارتی ذرائع سے سفارتی آداب کے ساتھ چلتی ہیں, وہ اس طرح پریشر گروپوں کے ساتھ نہیں چلتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس بات کا بھی نوٹس لینا چاہیے. خالد فاروقی صاحب, کافی حد تک راحت صاحب نے بات تو کلیئر کر دی, لیکن میں آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گا کہ قرارداد متفقہ طور پہ منظور ہو جانے کے بعد بھی سعودی وزیر کا پاکستان آنا کس چیز کی عکاسی ہے؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پارلیمنٹ ہے یہ بالادست ادارہ ہے, برتر ادارہ ہے, اور اس کو آخری فیصلہ کرنے کا اختیار ہے. لیکن کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ اسٹیٹ بہت ہی طریقے سے اپنی پالیسی کو وضع کرتی ہے. ہم جب کوئی چھوٹی کسی قانون سازی میں جاتے ہیں تو اس سے پہلے ہم اس قانون کو, اس کے مسودے کو ہم اپنی کمیٹیوں کے سپرد کر دیتے ہیں. ہم نے کھلواڑ یہ کیا کہ ہم نے وہ خارجہ پالیسی جو تھی, جو انتہائی سینسٹیو تھی, اس کو ہم نے پارلیمنٹ میں لٹکا دیا سامنے کہ آؤ اس پہ نشانے لگاؤ کہاں کہاں یہ غلط ہے. سو ہر رکن پارلیمنٹ جو ہے وہ اتنا شعور, اس کو یہ اس کی توہین نہیں ہے. ویسے جوائنٹ سیشن میں زیادہ تر نشانے تو تحریک انصاف پہ ہی لگے ہیں سب کے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیے, ہر رکن پارلیمنٹ کا رکن ضرور ہے, اس کا احترام اپنی جگہ پہ, لیکن ہر کوئی رکن پارلیمنٹ خارجہ پالیسی کا, خارجہ امور کا ماہر نہیں ہوتا. بالکل صحیح. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس خارجہ پالیسی پہ بجائے اس کے کہ ہمارے وہ تھنک ٹینک بیٹھ کے فیصلہ کرتے, ہماری حکومت, اپوزیشن اور جو دیگر لوگ تھے, متعلقہ لوگ جو تھے اور جو ادارے تھے, وہ بیٹھ کے اس پہ فیصلہ کرتے. ہم نے خارجہ پالیسی کو لٹکا دیا سامنے کہ اس کو ٹھیک کرو بھائی, تو سب نے اس کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا. بالکل صحیح. اس کے نتیجے میں, اور اس کی میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں خالد فاروقی صاحب, جو وزارت خارجہ کی جانب سے جو قرارداد پہلے لائی گئی تھی نا, وہ معذرت کے ساتھ پہلے سب نے اسے ڈس آن کیا, اسے ماننے سے انکار کیا, پھر دوبارہ سے ایک قرارداد بنائی, دوبارہ سے اس میں قرارداد بنی. اچھا, پھر یہ ہے کہ اس قرارداد کی جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے ایک غیر جانبداری کی. میں اس بات کے بھی حق میں ہوں کہ پاکستان کو ایک غیر جانبدار ملک ہونا چاہیے, لیکن یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ 40 45 سال 50 سال ایک پالیسی پہ چلتے رہیں اور آپ نے تو اعتراض نہیں کیا. انہوں نے آپ کا جھنڈا دکھایا, اپنی جو ان کا جو ایک اتحاد بنا, جو ان کا جنگ لڑنے کا جو اتحاد بنا, اس میں جتنے ممالک تھے اس میں انہوں نے آپ کا فلیگ بھی دکھایا, آپ نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا, اور آپ اچانک پھر اس پہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ جو خارجہ پالیسی جو اس طرح سے بنتی ہے, اور یہ جو ہم نے جو قرارداد پیش کی اور جس طرح سے ہم نے منظور کی, اس میں بھی کیا گورنمنٹ کی پوری اکثریت عوام مسلم لیگ این کی ہے, کیا این جو حکمران پارٹی ہے, کیا یہ مکمل طور پہ اس قرارداد کو اون کرتی ہے؟ نو, انہوں نے بھی پریشر میں یہ قرارداد جو ہے یہ قبول کی. تو اس میں صرف اتنا سا ہے کہ ایک تو ملک کو فرقہ واریت سے نکالنا چاہیے, پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, اس قرارداد کو ایک اچھے طریقے سے تیار کرنا چاہیے تھا. لیکن اب جو جس کی طرف راحت صاحب نے اشارہ کیا, بالکل ٹھیک بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے مذہبی گروہ اٹھ کے تو ایک دم سے اس پارلیمنٹ کو نگیٹ کر رہے ہیں, اس کی بالادستی کو چیلنج کر رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بات بھی غلط ہے. پاکستان کی اگر خارجہ پالیسی میں اس بات پہ بھی اعتراض کرتا ہوں کہ آپ یہ کہیں کہ ہمیں اپنے ملک میں فرقہ واریت کا خطرہ ہے, اس لیے ہم وہاں پہ اپنی فوج نہیں بھجوائیں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ جو ہے انڈورس کر دے گی اپنے ملک کے اندر فرقہ واریت کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ اپنی پالیسی کو تبدیل کرتے ہیں محض اس لیے کہ یو اے کے منسٹر نے آپ کو ایک تھریٹ دے دیا, انہوں نے آپ کو ایک یلو کارڈ دکھا دیا, آپ ڈر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ریڈ کارڈ نہ دکھا دے, تو یہ بھی آپ کی غلط ہے. اور پھر پاکستان کے اندر جو اس وقت ریلیجس گروپس ہیں جو پریشر گروپ کے طور پہ کام کر رہے ہیں, ان کی بات کو ماننے سے اسٹیٹ کو انکار کرنا چاہیے, اسٹیٹ کو اپنی رٹ دکھانی چاہیے, پولیٹیکل پارٹیز کو, پارلیمنٹ کو, حکومت کو, اداروں کو مل کے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا تعین اس طرح سے کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے قومی مفادات کا تحفظ کر سکیں. راحت ذوالفقار صاحب, سعودی وزیر جو پاکستان کے دورے پر موجود ہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ قرارداد جو منظور کی گئی پاکستان کی جانب سے وہ پاکستان کا ایک اندرونی معاملہ ہے, لیکن دوسری جانب ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کا قرارداد میں ثالث کا جب ہم نے سنا تو ایسا جیسے پاکستان کے ساتھ مذاق ہے. یہ کیسا دیکھتے ہیں آپ ان کے اس بیان کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کا پاکستان پر بہت بڑا کلیم ہے, جس طرح پاکستان کا سعودی عرب پر کلیم ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح میرے بھائی نے کہا, یہ بالکل درست کہا کہ یہ سفارتی تعلقات اس طرح نہیں ہوتے, سفارتی پالیسیاں اس طرح طے بھی نہیں ہوتی کہ آپ چوک کے اندر جلسے جلوسوں میں یا اجلاسوں کے اندر اس طرح پوری قوم کو انوالو کر کے آپ اس طرح پالیسیاں نہیں بناتے. آپ نے 40 سال سے 35 سال سے آپ سعودی عرب کے ساتھ اس طرح سے چل رہے ہیں, تو آپ نے آج تک کبھی پبلک کو انوالو نہیں کیا. تو آج اگر اس ریلیشن کو, ماضی کے اس ریلیشن کو آپ اس طرح اگر مارکیٹ کے اندر یا پبلک کے اندر یا اسمبلی کے اندر آپ لے آئیں, آپ کل کو جلسہ عام کے اندر آپ کہیں گے جی چائنا کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے کہ نہیں چلنا چاہیے, تو
इंडिया उसमें ये करेगा कि वो 50-20 लोगों को खरीद ले कि जी चाइना के साथ तो नहीं चलना चाहिए और यहाँ पे टिकर चलना शुरू हो जाए और बाल टू बाल कमेंट्री होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट उस प्रेशर में आ जाएगी। ऐसे नहीं होता। आपको ट्रैक हिस्ट्री देखना पड़ती है, आपको माजी को देखना पड़ता है, आपको डेप्थ को देखना पड़ता है, आपको ये भी देखना है कि आपके 30-40 लाख लोग सऊदी अरब के अंदर मौजूद है, आपको किस कदर वहां से ज़र मुबादला मिल रहा है, सऊदी अरब ने आपको किस किस मुश्किल में और किस किस वक्त में आपको सपोर्ट किया, आपको वो सारे ट्रैक रिकॉर्ड को सामने रख के फैसले करने पड़ते हैं। उनके खानदान है जिनकी कफालत की जा रही है। आप देखें अभी यमन से लोग डिस्टर्ब हुए, उनको तो आप संभाल नहीं पा रहे, किस तरह आपने उनको रेस्क्यू किया। अगर वहां सऊदी अरब से लोग डिस्टर्ब हो गए तो आप क्या करेंगे? मैं ये समझता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो बड़ी रियलिस्टिक अप्रोच के साथ सऊदी अरब के पुराने रिलेशंस को सामने रखते हुए ये मामला तय करे। इसको चौक के अंदर जलसायाम में इस तरह ईवानों के अंदर ऐसी पॉलिसी को डिस्कस नहीं किया जाता। हम भी देखते हैं कि अमेरिका के अंदर मुझे बताएं कि कितने ऐसे फैसले हैं कि वो कभी इस तरह उन्होंने अगर उनके मल्टीप्लाई किया 300-400 के ईवान के अंदर उनकी जो ज़ेरे कफालत लोग हैं उनकी तादाद तो करोड़ों में बन जाती है, करोड़ों में बनती है। अब देखना यह है कि सऊदी अरब ना सिर्फ हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, आपका बहुत सारा उन पे इन्हिसार है। बीइंग मुसलमान हमारी एक अकीदत और मोहब्बत का ताल्लुक भी है। बिल्कुल। तो सऊदी अरब के साथ मैं समझता हूँ जो पॉलिसी है हमारी हुक्मरानों ने और कुछ और लोगों ने इसको बड़ा कंफ्यूज कर दिया और उसकी वजह से पूरी कौम कंफ्यूज हो गई। ऐसे ही है कि कल को सऊदी अरब आपके तालिबान के हवाले से ये कहे, आपको अगर कहे कि जी आप तालिबान के साथ बात तो कर लें, अगर बात ना हुई तो फिर हम आपके साथ हैं, तो आपको कितनी तकलीफ होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सऊदी अरब के साथ खड़ा होना चाहिए और इस बात का कतन प्रेशर नहीं लेना चाहिए कि कोई क्या कहेगा, फलां क्या कहेगा। देखें ये जो सफारती ताल्लुक होते हैं ये कोई मैं दोबारा कहूंगा कोई रोमांस की बुनियाद पे वन वे ट्रैफिक नहीं होती, ये टू वे ट्रैफिक होती है। आखिरी आपका क्विक रिस्पांस जानना चाहूंगा कि सालिस बनना है हमने, सालिस कैसे बना जाएगा? क्विक रिस्पांस। सालिस बनने के लिए उस लेवल की लीडरशिप चाहिए। बदकिस्मती से पाकिस्तान में उस लेवल की लीडरशिप नहीं है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा क्राइसिस जो है लीडरशिप क्राइसिस है। अगर बदकिस्मती से वो लीडरशिप नहीं है कि जो सालिस बनकर बड़ा बनकर ये फैसले कर सके, तो उससे कहीं बेहतर है कि लीडरशिप की जरूरत है। खालिद फारूकी साहब, लीडरशिप की जरूरत है। राहत साहब कहते हैं आपसे जानना चाहूंगा क्विक रिस्पांस, सालिस कैसे बना जाएगा? पाकिस्तान इस मामले में सालिस बन ही नहीं सकता, इसलिए कि सालिस किसके खिलाफ बनना है और किसके हक में बनना है। सऊदी अरब के आप इत्तेहादी हैं और दूसरे जो ग्रुप है उसके आप इत्तेहादी कभी नहीं रहे। इसी तरह ईरान के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात जरूर हैं, लेकिन ये अगर तो डायरेक्ट ईरान और सऊदी अरब का मामला आ गया या बन जाता है, जो अभी तक नहीं बना, जिसको दोनों मुल्क नहीं मानते, अगर तो ये इन दोनों के दरमियान मामला होता तो फिर पाकिस्तान ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सालसी करवा सकता है। वज़ीर आज़म के आज जो पॉलिसी बयान था उसमें वज़ीर आज़म का कहना था कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो जवाद ज़रीफ साहब आए थे उन्हें ये कहा गया है कि आप हौसियों के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर आए, मुज़ाकरात करवाएं। ठीक आप कह रहे हैं, पाकिस्तान इस तरह से इनडायरेक्ट आप ईरान को ये फोर्स कर सकते हैं कि आप उस इलाके में वहाँ पे सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए और वहाँ जंग जो है उसको रुकवाने के लिए आप अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें। पाकिस्तान इनडायरेक्टली थ्रू ईरान वहाँ की जंग रुकवाने में मुआविन साबित हो सकता है। लेकिन अगर हम ये कहें अपने लिए हम ये सालिस का जो लफ्ज़ है, ये जो हमने जो चूज कर लिया है, मेरे ख्याल में ये लफ्ज़ ही गलत है। हमें तो इस वक्त ये है कि या तो इस जंग से बिल्कुल दूर रहना था या फिर इसमें इन रहना था। अभी हम कंफ्यूजन में हैं, इस कंफ्यूजन से कौम को निकलना है। और अल्टीमेटली सालिस भी जो होता है वो कोई फैसला करता है ना, किसी के हक में करता है, किसी के खिलाफ करता है। तो आप उस पोजीशन में ज्यादा मैं समझता हूं कि आप मतनाज़े हो सकते हैं। राज साहब एक सवाल आपके लिए और है मेरा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि करारदाद जो मंजूर कर लेगी मुतफिका तौर पे, हुकूमत कितनी बाउंड है कि कितनी पाबंद है इसी करारदाद को लेकर आगे चलने के? मेरा ख्याल है कि ये जो करारदाद थी ये बज़ाहिर तो जॉइंट सेशन के अंदर मंजूर हुई, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी ड्राफ्टिंग कहीं और हुई, लेकिन उसकी अनाउंसमेंट बिलाशुबा उसकी अनाउंसमेंट जो है सेशन के अंदर हुई और हुकूमत को चाहिए कि अगर उन्होंने फेज 7 के लिए पब्लिक में मीडिया में ये अनाउंस कर दी है तो आप उसकी पाबंद भी रहे। जी प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। खालिद फारूकी साहब आपसे दोबारा से इस हवाले से बात होगी तो जरूर आपका मौक़िफ़ जानेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म साहब की जानिब से आज वज़ाहती बयान भी सामने आ गया है। हम उम्मीद करते हैं कि सऊदी अरब और यमन का जो मसला है ये पुरअमन तरीके से और मुज़ाकरात के जरिए हल हो जाए। पाकिस्तान ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है सालिस बनने की, पाकिस्तान अच्छा सालिस बने और अच्छे सालिस का किरदार अदा करिए। मोहम्मद उसामा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।